السلام علیکم۔ آج مسلمان اتنے کمزور اور ڈیوائیڈڈ کیوں ہیں؟ سورہ آل عمران کی رکوع 11 میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اس سب سے بڑی بیماری کا علاج بتایا اور قرآن کی وہ عظیم آیت نازل کی ہے جو ہماری کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پہلے فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ پھر پوری امت کو ایک عظیم حکم ملتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مینس اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مینس ڈویژن مت ڈالو۔ اللہ یاد دلاتا ہے کہ تم پہلے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایسی محبت ڈالی کہ تم بھائی بھائی بن گئے۔ مسلمان ہونے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ جو لوگ اس مقصد کو چھوڑ کر اپنے اپنے فرقوں مین سیکٹس میں بٹ گئے اور کلیئر ہدایت آنے کے بعد بھی جھگڑتے رہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے پڑ جائیں گے، اور کالے چہرے ان کے ہوں گے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ چنا۔ لیسن، اللہ کی رسی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جب تک ہم اس رسی کو پکڑے رہیں گے کوئی دشمن ہمیں توڑ نہیں سکتا۔ فرقہ بندی اسلام میں سخت منع ہے۔